السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کا قصہ میں سنا چکا ہوں۔ اس کے بعد کا قصہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ قحط کے زمانے میں پہلے کے 7 سال گلوں یعنی اناج میں خوب اضافہ ہوا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے گلوں یعنی اناج کا استعمال کیا تھا۔ پھر جب 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں گلہ یعنی اناج ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی گلہ یعنی اناج کا استعمال کیا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گلوں یعنی اناج کا ذخیرہ موجود تھا۔ جب قحط کے 2 سال بیت گئے تو آس پاس کے علاقوں میں گلوں یعنی اناج کی کمی ہونے لگی، تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے آنے لگے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی اناج ختم ہو گیا، تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے بارے میں سنا تھا کہ مصر کے عزیز مصر بہت رحم دل انسان ہیں، وہ سب کو اناج دیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو انہیں سپاہیوں نے پکڑ کر حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بھائی آئیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا دروازے کے سپاہیوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ 11 بھائی ایک ساتھ آئیں گے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ اس لیے سپاہیوں نے ایسا کیا۔ جب ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور تمہارے والد کون ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹا تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں اور ایک بوڑھے باپ ہیں جنہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا تم 11 بھائی ہو، اور تمہارے 2 بھائی کہاں ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا، جو ہم لوگوں کے ساتھ جانور چرانے گیا تھا، اسی لیے بابا دوسرے چھوٹے بھائی کو ہم لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں بھیجتے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس بار تو آپ لوگوں کو گلہ یعنی اناج مل جائے گا، لیکن جب دوسری بار آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو لے کے آؤ گے، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ کیا پتہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں یا سچ، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے ہی آنا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کیا اور کہا، جاؤ اب گلہ لے لو۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ ان سے جو پیسے ملیں گے، جو رقم ملیں گے، انہیں انہی کے بوری میں ڈال دینا، لیکن انہیں پتہ نہ چلے۔ تب ان کے خاص آدمی نے ایسا ہی کیا، انہیں گلہ دے دیا گیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے گھر پہنچ گئے، تب انہیں پتہ چلا کہ جو ہم نے رقم گلہ کے عوض میں دیا تھا وہ تو ہمارے بوریوں میں ہے۔ تب انہوں نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تو تمہیں دوبارہ بلانے کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر عزیز مصر یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ تم لوگ ایماندار ہو یا نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے بغیر مت آنا۔
تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا لیکن تم لوگ اسے واپس نہیں لائے۔ تب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اللہ کو حاضر مان کر قسم کھائی کہ بنیامین کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اگر بنیامین ساتھ نہیں جائے گا تو اناج نہیں ملے گا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاں کر دی، کیونکہ اگر بنیامین کو نہیں جانے دیتے تو پورا خاندان کو بھوکا رہنا پڑتا، اسی لیے بنیامین کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب 1 مہینہ بیت گیا تو مصر جانے کی تیاری کر لی، پھر اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بابا ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم مصر کے قریب پہنچنا تو تم لوگ 3 گروہ میں بٹ جانا تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ لے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی منصوبہ ہوگا تو وہ تمہارے تلاش میں اپنے سپاہیوں کو کہا ہوگا کہ جب وہ لوگ 10 بھائی ایک ساتھ آئیں گے تو فوراً انہیں میرے پاس لے آنا، اس لیے تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ مصر پہنچے تو ویسا کیا جیسے ان کے والد نے کہا تھا، لیکن جب وہ لوگ اناج لے رہے تھے تب حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک آدمی نے انہیں پہچان لیا اور کہا آپ لوگ کہاں تھے؟ ہمارے حضرت یوسف آپ لوگوں کے لیے منتظر ہیں۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اسی لیے ہم آپ لوگوں سے بچ رہے تھے۔ دوستو اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب اگلا ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے میرا ویڈیو ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور شروع ہو جائے۔ بیل آئیکن پہ پریس کر کے سبھی پہ کلک کر لیں نوٹیفیکیشن کے لیے۔ شکریہ، اور آپ اپنا اور اپنے پریوار کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور